پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. ایک ایک عورت پر، ایک ایک مرد پر، ایک ایک ماں پر، ایک ایک باپ پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے. انہوں نے سوال کر لیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 2 بیٹیاں گئی ہوں، اگر سوال نہ کرتی 3 پر اب رک جاتا مسئلہ، تو 3 بیٹیاں پیدا ہونا، پھر تینوں کا نکاح کرنا، تب جا کر یہ فضیلت ملتی. اے اما عائشہ، تیرے تفقہ پر، تیری فراست پر، ارے کبیروں، فلموں میں ناچنے والی رنڈیوں پر مرنے والوں، ایک مرتبہ اما عائشہ کی سیرت کی جھلک دیکھو، اما عائشہ کے اخلاق دیکھو، اما عائشہ کا کردار دیکھو، پھر نہیں پھٹکو گے کسی شراوت کی طرف، پھر نہیں پھٹکو گے کسی رنڈی کی طرف. تم نے نالیوں کی شراب کو پیا ہے، تم نے بہتے ہوئے موریوں کے پیشاب کو پیا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے روضے کی جالی کی دھول کو آنکھوں میں سرما بنا کر لگاؤ، یہ پوری دنیا اللہ کی قسم تمہارے سامنے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور نظر آئے گی. اس کا کوئی مقام نہیں. تم نے مکے کو بھلا دیا، تم نے مدینے کو بھلا دیا، تم نے ہر چیز کو بھلا دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر 2 لڑکیاں، آپ نے فرمایا تب بھی اس کے لیے آ جائے گا. پھر آپ نے پوچھا اگر 1 لڑکی اگر وہ پیدا ہو، پرورش کرے، شادی کرے، کیا وہ ان کے ماں باپ بھی جنت میں دونوں ساتھ رہے؟ فرمایا تب بھی اللہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہماری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر خبر پر نازل فرمائے. فرمایا اگر کوئی عورت حاملہ ہے، پتہ نہیں لگتا وہ لڑکی ہے یا لڑکا جنے گی، وہ لڑکی جنتی ہے یا لڑکا جنتی ہے، اور جننے سے پہلے حمل گر جاتا ہے. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بتائیے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حمل کے گرنے سے پہلے اللہ اس عورت کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. کیا دیا تمہیں ان حرام سازوں نے؟ یہ راجکمار کے لیے جتنے لوگ مرے، 8 لوگ مرے، 6 لوگ مرے، ان سے پوچھو ان کے گھر والوں سے جا کر کتنی پراپرٹی راجکمار کے گھرانے سے ملی. ساری زندگی میں 1 اڈلی کسی کو نہیں دیا. وہ ویرپن کھیڑوں کے کھیڑوں کو، دیہاتوں کے دیہاتوں کو پالا کرتا تھا، کسی کو 1 روپیہ دان نہیں کیا. پوری کرناٹک میں جوڑوں کی یونین کا وہ صدر تھا. 10 روپے خرچ کرنا ہوتا جورو کو پوچھ کر خرچ کرتا تھا. فلم کا معاوضہ لینا ہوتا، جتنے جورو کے غلام ہیں پوچھ پوچھ کر داڑھی بڑھاتے ہیں، پوچھ پوچھ کر کپڑے لیتے ہیں، پوچھ پوچھ کر اپنے بچوں کو کانوینٹوں میں داخل کرتے ہیں. شاید ان کا نسب راجکمار سے جا کر ملتا ہوگا. محمد کے غلام ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کے ماننے والے ہوں گے. تو مرد ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، تو ٹیپو سلطان ہے، تو خالد ابن ولید ہے، تو عمر فاروق ہے، تو بدری ہے، تو احدی ہے، تو مہاجر ہے، تو انصار ہے. اپنے مقام کو پہچان. کچھ نہیں دیا اس تہذیب نے، اس تمدن نے، اور اس کا کوئی انت نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں کہ یہ فیشن کپڑوں کا چڈی پر جا کر رک جائے گا یا آدھے بدن پر رک جائے گا. کوئی اس کی انتہا نہیں. ہر فیشن کے بعد اور گندا فیشن، اس کے بعد اور گندا فیشن. سال میں 1 مرتبہ یوم محبت، عشق و معشقے کا دن منایا جاتا ہے. ہر رنڈی اپنے رنڈے سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، زنا کرنے کے لیے، اس سے چمٹنے کے لیے، اور اپنے جسم کو ایکٹیو بنانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتی ہے. یہ جدید تہذیب نے تمہیں کیا دیا؟ یہ جدید تمدن نے کیا دیا؟ میری مائیں مجھے لکھ کر بتائیں کہ برقعے میں تمہیں کیا عیب لگتا ہے، تمہیں بند کپڑوں میں کیا برا لگتا ہے، گھر کی ملکہ بننے میں، گھر کی سردار بننے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، اور مردوں کی جو ہے اطاعت کرنے میں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے میں کون سی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے؟ مجھے بتاؤ. اس دنیا میں قدم مت رکھنا. یہ دنیا کتے سے بدتر تمہارا مقام کر کے رکھ دے گی. کتے کی عزت ہوگی میری ماں، پالتو سور کی عزت ہوگی. ایک ایک رات میں ہزاروں درندے
اپنی شہوت کی پیاس تجھ سے بچائیں گے، تیرے جسم کا کھلواڑا کریں گے. قصائی اپنے بیچنے والے بکری اور بکرے کے گوشت کو بیچتا ہے اور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، پانی پلاتا ہے. میری ماں، نبی نے تجھے جس مقام پر بٹھایا، شریعت نے تجھے جس مکان میں رکھا، وہاں تیری عزت ہے، وہاں تیرا مقام بلند ہے، وہاں تیرے پاؤں تلے جنت ہے، وہاں تو انگلیاں پکڑ کر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہاں تو اپنے مردوں کے ایمان اور عزت اور عفت اور شرمگاہ کو بچانے کا ذریعہ ہے، وہاں بچوں پر تیری حکومت ہے، وہاں بچوں پر تیری سلطنت ہے. میری ماں اس مقام کو نہ چھوڑنا، چھوڑ کر آئے گی تیری گلی کے کتیا کی کچھ عزت ہوگی. یہ شہواتی، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے خبیث درندے تیرے جسم کے کپڑوں کو تار تار کر دیں گے. دنیا کے ملکوں میں سویڈن ایک ملک ہے، سب سے بڑا رئیس ملک، امریکہ سے بھی زیادہ رئیس، یورپ سے بھی زیادہ، اتنا بڑا مالدار ملک پوری دنیا کے نقشے میں سویڈن سے زیادہ نہیں ہے. اگر وہاں کے آدمی کمانا بند کر دے، کارخانے بند ہو جائیں، فیکٹریاں بند ہو جائیں، دکان بند ہو جائیں، صنعتیں بند ہو جائیں، حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے 6 سال تک پورا ملک بغیر باہر سے کوئی چیز لائے کہ پل سکتا ہے. اتنا مالدار ملک. اگر کسی گھر سے کوئی باشندہ فون کرتا ہے کہ صاحب میری نوکری چھوٹ گئی، میرے دکان میں گھاٹا ہو گیا، حکومت کی طرف سے $20,000 مفت میں گھر بیٹھے ملتے ہیں اس کو. دنیا کے زیادہ تر ممالک کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ لاس کا، خسارے کا، گھاٹے کا بجٹ ہوتا ہے. سویڈن کا جو بجٹ ہے وہ عجیب و غریب بجٹ. اس مرتبہ 50 پر $200,000 کا نفع. ہمیشہ جس ملک کے اندر دولت کی ریل بیل ہو، روپیوں پیسوں کی کمی نہ ہو، لوگ نرڑے تک کھاتے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں، اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ میری مائیں، میری بہنیں، یہ عزت کی چندی شریعت نے جو دے رکھی ہے، میری مائیں، میری بہنیں، آئے ہوئے غیرت والے مردوں، اللہ کے نبی نے عزت کی جو چادر تمہیں دی اپنی ماں کو ڈھانپنے کے لیے، دیکھو موت تک اور مرنے کے بعد بھی اسے نہ ہٹانا. اس میں تمہاری بیویوں کی عزت ہے، اس میں تمہاری ماں کی آبرو بچتی ہے، اس میں تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت بچتی ہے. اس چندی کو معمولی نہ سمجھنا. وہ داڑھی بنانے والے، وہ فلموں کی قطار میں کھڑے ہونے والے، وہ انگلیوں میں چابی گھما کر عشق و معاشقے کے نغمے گانے والے، بہت دن تک یہ کاروبار نہیں چلے گا، بہت دنوں تک یہ کاروبار نہیں چلے گا. اب جب سب کچھ ملا تو اس ملک کے اندر بہت سارے علاقے رکھے گئے کہ سیکس فری، بلکہ پورا ملک سیکس فری کنٹری کہہ دیا گیا. بھائی جب تمہیں دکان کی فکر نہیں، مکان کی فکر نہیں، کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں، سیکس فری کنٹری کہ کتا جس کتیا کو جہاں پائے وہ زنا کر سکتا ہے. حیوانوں میں، جانوروں میں، کتوں اور سوروں کی نسل میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے جتنا سویڈن کے ملک میں ہوتا ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں؟ عیاشی کے آنے سے، بے پردگی کو طلاق دینے سے، نبی کے طریقوں سے بغاوت کرنے سے سکون مل جائے گا، عزت مل جائے گی، راحت مل جائے گی. دنیا کے مسلمانوں، دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو، تمہاری تہذیب پر ہم پیشاب کرتے ہیں، تمہاری تمدن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں نبی کا طریقہ پسند ہے، ہمیں نبی کی ادائیں پسند ہیں. ہمیں بنیاد پرست کہو، ہمیں دہشت گرد کہو، ہمیں ٹیررسٹ کہو، ہماری مسجدوں میں بم ڈال کر ہمیں بھڑکانا چاہو، ہم بھڑکنے والے نہیں، ہم مجاہد ہیں. وقت پڑنے پر تمہاری نیندیں حرام کر دیں گے، ملکوں کی کایا پلٹ دیں گے. حدیث میں پیشن گوئی فرمائی گئی کہ ہندوستان سے غزوہ ہوگا
ہندوستان سے مجاہدوں کا دستہ نکلے گا اور ہندوستان کے کافروں کے کفر کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا. نبی کی ہر ایک پیشن گوئی سچی ہوئی. انشاءاللہ یہ بھی پیشن گوئی سچی ہوگی. اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، داڑیاں مڈا کر، پینٹ شرٹ پہن کر، غیروں کے طریقے اپنا کر اگر تم غیروں کو ووٹ دینا چاہتے ہو، غیروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام تمہارا محتاج نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اپنی روش کو نہیں بدلا، اللہ تمہارے مقام پر دوسرے انسان لے آئیں گے، اللہ ان سے اسلام کا کام لے لے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، اتنے بڑے صحابی ذی-النورین، حضرت پھوپھی ذات بہن حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر ایمان لائے. حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے کے اندر کلام پاک مصحف کو مرتب شکل میں امت کے سامنے دیا. اس سے پہلے کلام پاک مرتب نہیں تھا. کسی کے پاس ایک پارا، کسی کے پاس ایک رکوع، کسی کے پاس سوا پارا، کچھ تھا. اس کو جمع کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کلام پاک کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جمع فرمایا. میری مائیں، میری بہنیں، قیامت تک اس مرتب اللہ کے کلام کو جتنے کروڑوں اربوں خربوں لوگ پڑھیں گے ان کو ثواب بعد میں ملے گا. پہلا ثواب تمہاری ذات حضرت قطیجۃ الکبریٰ، تمہاری برادری حضرت قطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وہ ثواب پہنچے گا، اس لیے کہ عثمان غنی کے ایمان لانے کا ذریعہ حضرت قطیجۃ الکبریٰ تھی. کہاں تو حضرت عثمان غنی کو ایمان لانے پر مجبور کیا؟ کہاں تم نے حضرت عمر فاروق کو ایمان اور اسلام لانے پر مجبور کیا؟ کہاں سویڈن میں تمہاری حالت کہ پوری دنیا کے نقشے میں سب سے عیاش، بدماش، عیش پرست ملک ہونے کے باوجود 100 شادیوں میں 70% شادیاں طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں. سکون اجڑ چکا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، گھریلو نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے. اور جتنی خودکشیاں سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی. کیوں؟ کیا وہاں پر عیاشی کی کمی تھی؟ کتے اور کتیوں کی طرح زنا کرنے کی کمی تھی؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کون سی تہذیب میں پناہ لے رہے ہو؟ کون سے سائے میں پناہ لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا. میری مائیں اور بہنیں، آئے ہوئے غیور نوجوانوں، غیرت مند مسلمانوں، ہماری زندگیاں ایک شمع کی طرح بجھ رہی ہے. ہمارے قدم اٹھنے والے قبر کی طرف جا رہے ہیں. قبرستان پر ہو چکے ہیں، جنازے تنگ آ چکے ہیں، غسال وقت نہیں ہے، کفن کے کپڑے کا ڈیمانڈ ہو چکا ہے. کہاں غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کسی سرکل میں، کسی چوراہے میں اگر کوئی انسپیکٹر کھڑا ہو اور تمہارے شہر میں ہیلمٹ کا قانون ہو کہ ہیلمٹ پہن کر 2 ویلر چلائی جائے، آپ کی ڈکی میں ہیلمٹ بھی ہے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر میں آدمی نے ہیلمٹ کو اٹھائے رکھا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چوراہے میں ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، ایک غیروں کی پوجا کرنے والا، ایک گائے ماتا کی پیشاب پینے والا، وہ ہمارا چالان کرے گا. مجھے مسلمانوں بتاؤ، غیرت مندوں بتاؤ، بوڑھوں بتاؤ، اور جن کے قدم قدم کی طرف لپک رہے ہیں، اللہ کے لیے بتاؤ، اسے چالان کاٹتے ہوئے، جرمانہ دیتے ہوئے دیکھ کر کیا کوئی مائی کا لال بغیر ہیلمٹ کے وہاں تک جا سکتا ہے؟ ہے ہمت؟ کیوں 100 روپے تمہارے جیب میں گت نہیں؟ 50 روپے اس کتے کو ہڈی ڈالنے کے لیے گت نہیں؟
لیکن کہیں گے صاحب کون جو ہے اس فتنے میں پڑے گا، چکر میں پڑے گا، چلو پہن لیں گے، بڑا سا بڑا پہلوان پہن لیتا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، غیور مسلمانوں، نوجوانوں، ٹیپو سلطان شہید کی سرزمین میں بسنے والوں، مجاہدوں، مر مٹنے کا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سننے سے پہلے، اس حدیث کو سماعت کرنے سے پہلے اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، کیا نبی جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے؟ کیا بخاری، کیا راوی جھوٹی حدیث بھی بیان کر سکتا ہے؟ کون سی جہنم میں اپنی ماں کو دھکیل رہے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے سینے سے دودھ پلایا، اپنے گودوں میں پالا، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو کون سی جہنم میں ڈھکیل رہے ہو؟ ایک بات یاد رکھو، نبی کی بات کا انکار کرنے والا، نبی کی بات کو جھٹلانے والا کتے اور سور کے پیشاب اور پاخانے سے بدتر ہے۔ اسے اس سرزمین پر، اس دھرتی پر جینے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی حق نہیں کہ نبی کی بات کو وہ جھٹلائے۔ استغفر اللہ۔ نبی کی بات کو پتھروں نے مانا، آسمانوں نے مانا، درختوں نے مانا، سمندر نے مانا، جانوروں نے مانا۔ اگر تو جانور نہیں مانتا تو جی کر کوئی فائدہ نہیں، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ آقا نے فرمایا، کان کھول کر سنو، پکنک پر جانے والے، سمر میں اوٹی، کنیا کماری، کشمیر جانے والے، آخری چہر چمبے کو ہریالی کھدلنے والے، نبی کی سنت کے نام پر عرس و قوالی کی محفلوں میں بے پردہ خواتین کو لے جانے والے، شکرانوں اور شادی اور ولیموں کی محفل میں، گھروں کی ٹھنڈک کی محفل میں بنا کر سوار کر بے نقاب بے پردہ اپنی ماں اور بیٹیوں کو لے جانے والوں، بات جھوٹی ہو، چپل تمہارا اور سر میرا ہے، بات جھوٹی ہو، چیلنج ہے کہ جو چاہا تم انعام لے سکتے ہو۔ پوچھو مجھے دن کے اجالے میں اس حدیث کا حوالہ، اس حدیث کا متن، اس حدیث کے راوی اور اس حدیث کو بیان کرنے والے، اس حدیث کے الفاظ کان کھول کر سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی، جہنم میں کچھ عورتیں ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے سینے، ان کے پستانوں میں سوراخ کر کر آگ کی زنجیریں داخل کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نیچے سے انگارے سلگا رہے ہوں گے جہنم کے۔ نو انٹری میں جاتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تمہاری ماں کے سینے میں لوہے کی زنجیریں، انگاروں کی زنجیریں لٹکا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے اس کو سلگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ اس عورت کو کس جرم میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں، تیری قوم میں کچھ عورتیں آئیں گی جو بے پردہ غیر محرموں سے آمنے سامنے بات کریں گی، زنا کریں گی۔ زنا یہ نہ سمجھنا کہ لاڈجنگ بک کر کر اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے کنڈوم لے کر زنا کرنے کا نام زنا نہیں۔ میں صاف کھلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، برا نہیں ماننا۔ زنا یہ نہیں کہ کپڑے نکال کر ایک دوسرے کا جسم لپٹ جائے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، دل کا زنا، دماغ کا زنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف شرمگاہ کا زنا، اللہ نے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مائیں جتنی دور تک تمہیں آواز پہنچتی ہو، میری بہنیں، میری بیٹیاں جتنی دور تک آواز پہنچتی ہو، کام جاؤ، سمجھ جاؤ، اور شراوت کے کپڑوں کو آگ لگا دو، رنڈیوں کے کپڑوں کو آگ لگا دو، سلیمہ کے کپڑے کو آگ لگا دو، اما عائشہ کے آنچل کو سینے سے لگا دو، خدیجہ کے آنچل کو سینے سے لگا دو، ورنہ جہنم میں تمہارے سینوں کے اندر انگاروں کی زنجیریں داخل کر کر تمہیں لٹکا کر جہنم کے انگاروں سے تمہیں دہکایا جائے گا۔ تیار ہے کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟ ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا،
آج کی طرح ایک فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی کا باپ تھا. باپ کیا سمجھتا ہے؟ بیٹی کو خوش کرنا، اچھے کپڑے پہنا کر، اسکارٹ پہنا کر، رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر، فلموں میں کام کرنے والیاں اور ٹی وی سیریلوں میں آنے والی ماڈل گرل کی جو ہے کپڑے پہنانا، باپ یہ سمجھتا ہے اللہ کا شکر ہے بھی میں میری بیٹیوں کی ارمان پورے کر رہا ہوں. تو جہنم کا لہو پلا کر، تو جہنم کا پیپ پلا کر، کسی ملا نے تجھے نہیں بتایا، کسی خطیب نے تجھے نہیں بتایا یہ کیوں رنڈیاں پھرتی ہیں رمضان میں شاپنگ کرنے کے لیے. کون سے دھرم کا تو مالک ہے؟ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے؟ کون سی دیوی اور دیوتاؤں کی تو پوجا کرنے والا ہے؟ اسلام کا ماننے والا یا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم اندھے نہیں. بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، سنیما گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کلبوں میں کیا ہو رہا ہے. اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اپنی اولاد کو جہنم کا لہو پلا کر تم یہ سمجھتے ہو مرادیں پوری ہو رہی ہے. قیامت میں پتہ لگے گا. باپ تھا اسے ہی تمہاری طرح، اس نے خواب میں دیکھا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ بڑی ارمانوں سے، بڑی مرادوں سے اور بڑی قربانیوں سے میں نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، پوسا تھا. ہاتھ پیلے ہونے سے پہلے ملک الموت کے شکنجے میں وہ چلی گئی. مرتی نہیں نوجوان لڑکیاں. کہاں جاتا ہے ان کا حسن؟ کہاں جاتی ہے ان کی خوبصورتی؟ کون ان کے حسن کے پجاری؟ کون اس کا عاشق؟ کون اس پر مرنے والا، مٹنے والا؟ کہاں چلے جاتے ہیں سب؟ تو اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے دکھا دے کس حالت میں ہے. اللہ نے دکھایا. اس نے دیکھا بیٹی کے ہونٹ نیچے زمین تک پڑے ہوئے ہیں، سر گنجا ہے، سر پر ایک بال نہیں، دانت ٹوٹے ہوئے، ناک دیوک چاٹی ہوئی. ایک ایک میری ماں، میری بہن. یہ کوئی سیریل ہو، یہ کوئی ناٹک ہو، یہ کوئی فلم کی سٹوری ہو، آپ جو چاہے مجھے سزا دینا، میں کیا کروں، مجبور ہوں. یہ سچا واقعہ ہے. واقعہ سچا اور جھوٹا دونوں ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ عذاب اس کو دے سکتا ہے. باپ نے کہا میری بیٹی بیوٹی پارلر جا کر پیسے دے کر میں تیرے بال بنایا کرتا تھا، آج کیا ہو گئی تیری حالت؟ بیٹی کہنے لگی ابا جان ایک ایک فرشتہ آتا اور میرے بال کو کھیڑتا، بال کے ساتھ میری کھال نکلتی، اتنا بڑا کھڈا پڑ جاتا، اس کے اندر جہنم کے انگاروں کو ڈالتا. دوسرا فرشتہ آتا، میرے بھائیوں اور جو میری مائیں بہنیں کان کھول کر سن لو، یہ دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں. بیٹی یہ تو بتا ایک سر پر بال نہیں، ہاں سارے بال میں دکھایا کرتی تھی. یاد رکھو، کان کھول کر سنو مسلمانوں مسئلہ. کچھ مرد حضرات اپنی بیویوں کو برقع پہناتے ہیں، برقع تو پہنایا، چوٹی باہر لٹکا رہے ہیں. یہ چوٹی بھی پردے میں داخل ہے، سمجھ گئے؟ یہی بال دکھانے کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب بتایا ہے. چوٹی کو برقعے کے اندر رکھنا، نقاب کے اندر رکھنا. مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے اندر عورت کا چوتھائی عضو نظر آ جاتا ہے، 3 سبحان اللہ کی مقدار میں عورت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو عورت اگر نماز پڑھتی ہے بال چھپاتی نہیں چھپاتی؟ عورت حج میں جاتی ہے، احرام باندھتی ہے، بال چھپاتی نہیں چھپاتی؟ اگر بال پردے سے باہر ہوتے جن کو ظاہر کرنا جائز ہوتا تو اللہ پھر نماز میں اس کو چھپانے کا کیوں حکم دیا؟ تمہاری عقلوں پر پردہ پڑ گیا، تمہاری سمجھ کو دیمک نے چاٹ لیا. برقع تو پہنا ہے، چوٹی کو لٹکاتے پھرے. تو اس لیے یاد رکھو جتنے مرد حضرات اپنی عورتوں کے بال دکھاتے ہیں یہ منظر بھی انہیں دیکھنا پڑے گا. باپ نے پوچھا بیٹی بال کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
یہ ہونٹوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جان پکارو تو کسے پکارو؟ دنیا میں بھیا کو پکارتی تھی، ابو کو پکارتی تھی، تایا کو پکارتی تھی، نانا ابا کو پکارتی تھی، دادا ابا کو پکارتی تھی، سب آ جاتے تھے میری مدد کرنے کے لیے. ایک ایک کلہاڑا لے کر آئے جہنم کا، اور یہ کہہ کر یہ وہ ہونٹ تھے جن ہونٹوں پر اللہ کا ذکر ہونے کے بجائے، ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونے کے بجائے یہ ہونٹ سرخی مائل لالی لگ کر یہ غیروں کے سامنے چمچماتے تھے، ٹمٹماتے تھے، چمکتے تھے اور غیروں کو زنا کی دعوت دیتے تھے. یہ کہہ کر فرشتہ جہنم کے ہتھوڑوں پہ سے ایک ہتھوڑا میرے ہونٹ پر مارتا تھا. ابو میں کیا کہوں، پیٹ کا درد ہوتا تھا تو تمہیں بلاتی تھی. ہتھوڑے کی مار ایسی ہوتی کہ سارے دنیا کے پہاڑوں پر وہ ہتھوڑا پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میں کس کو پکاروں؟ یہ تیرے چہرے کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ میک اپ کر کر میں غیروں کے سامنے جایا کرتی تھی. میری اماں اپنی خبر کی زندگی تجھے ایسے بنانا ہے. جو شوہر نام مرد مراد ہیں اپنی بیویوں کو اس مقام تک پہنچانا ہے. جو اولاد نافرمان ہیں اپنی ماں کو اس درجے تک پہنچانا ہے. آج کا عنوان یہی ہے، جشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ. یہ نہیں کہنا کہ عورتوں کو لے کر بیٹھ گئے. آج کا عنوان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام دیا، کیا درجہ دیا. آج کا سماج اسے کہاں دھکا دے کر پہنچا دیا، کہاں اسے دھکیل دیا، کون سی جہنم کی وادی میں اسے پہنچا دیا. آج کی باتیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ میں سدھار نہیں لاتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ میری عورت رنڈی بن کر زندگی گزاری ہے، رنڈی بن کر موت آئے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، میں تو کہتا ہوں آپ سے، ہندوستان سیکولر اور جمہوری ملک ہے. ہندو مسلمان ہو جائے کوئی سزا نہیں ہے یہاں، ہے کیا؟ یا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے کوئی سزا نہیں. افغانستان کے طالبان پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اس حکومت کو قائم فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان پر نصرت کے فیصلے فرمائے. آج بھی افغانستان کے 22 صوبوں کے اندر ملا عمر کی اسلامی مملکت چل رہی ہے. امریکہ کے کتے یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ختم ہو گئی، اسلامی مملکت ختم ہو گئی. دنیا کے کچھ شدت پسند نام نمود والے نام نہاد مسلمان طالبان کو شدت پسند کہتے ہیں. طالبان کی دور حکومت میں ایک قتل نہیں ہوا، طالبان کی دور حکومت میں ایک چوری نہیں ہوئی، طالبان کے دور حکومت میں ایک ٹی وی اینٹینا نہیں تھا، طالبان کی دور حکومت میں ایک مرد کو ہجڑا بنانے کی اجازت نہیں تھی، طالبان کی دور حکومت میں ایک شراب خانہ نہیں تھا، ایک سنیما خانہ نہیں تھا. الزام لگاتے ہیں لوگ شدت پسندی کا، لیکن جب انگریزوں کی امریکہ کی کٹ پتلی حکومت آئی، دیکھ لینا، اللہ کی قسم دیکھ لینا، اللہ کی قسم دیکھ لینا، حامد کرزائی کا انجام صدام حسین سے بدتر نہ ہوا دیکھ لینا. موت مانگے گا، اللہ موت نہیں دے گا اس کو. دیکھ لینا، جس ملک کے اندر بے پردہ کسی عورت کو نکلنے کی اجازت نہیں، داڑھی بڑھانے کی اجازت نہیں، آج وہاں حکومت ہٹنے کی وجہ سے اسلامی، وہاں آج یہ آزادی ملی ہے کہ ایک مسلمان پوری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے، لوگوں دیکھو آج میں مرتد ہو گیا، تم میرا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ تیرے کوڑے لگیں گے، اور قتل کی جو سزا اسلام میں ہے قتل، انشاءاللہ وہ سزا ملے گی. میں کہنے کا مقصد یہ ہے، غیر اسلامی مملکتوں میں، غیر اسلامی حکومتوں میں، ہندوستان جمہوری ملک ہے، ہندوستان سیکولر ملک ہے، مسلمان گنیش کی پوجا کرے کوئی پابندی نہیں ہے، گنیش کا ماننے والا خواجہ اجمیری کے دربار میں آئے کوئی پابندی نہیں ہے، رام مورتی للہ مورتی رام للہ مورتی کی پوجا کرنے والا اگر وہ جائے مختار قطب الدین کاکی کے مزار پر کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمانوں تمہیں کیا ملتا ہے، نوجوانوں تمہیں کیا ملتا ہے، نبی کا نام بھی لو، عشق نبی کا نام بھی لو، محبت رسول کا نام بھی لو، خدا کا نام بھی لو، حج کا نام بھی لو، قربانی کا نام لو، قرآن کا نام لو، جنازے کا نام لو، اور نماز کا نام لو، روزے کا نام لو، افطاری کا نام لو، ابو بکر کا نام لو. کام بھیڑوں چماروں کے کرو.
کیا ملتا ہے تمہیں؟ آپشن ہے تمہارے سامنے، عیسائی بن جاؤ، آپشن ہے تمہارے سامنے، تمہیں مجبور کس نے نہیں کیا؟ تمہیں پسند ہے غیروں کے طریقے، مذہب کو اختیار کر لو۔ کیوں داڑھی مڈا کر شریعت کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیوں خدا کے گھر کو ویران کر کر نبی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے گویا ایک لوہے کی سلاخ کو جلا کر وہ میری آنکھ کے اندر چبوتا ہے۔ تم نبی کے عاشق ہو؟ تم نبی کے ماننے والے ہو؟ مراد آباد کی سرزمین میں 1982 میں فساد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فساد ہوتا ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ کافروں کو یہ ہمت ہوئی کہ ایک مسجد کے سامنے وہ جو ہے بینڈ باجا لے کر گئے۔ مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا۔ نبی طبلے کو ختم کرنے آئے تھے، میوزک موسیقی کو ختم کرنے آئے تھے، بینڈ باجا کو ختم کرنے آئے تھے اور غیروں کی پکار کو ختم کرنے آئے تھے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجد اور مسجد کے ارد گرد صرف اللہ کی پکار ہوگی۔ یہ کہہ کر غیرت مند نوجوان گئے اور انہوں نے تماچے لگائے اور انہوں نے ان کو مارا اور پیٹا۔ خبردار، آئندہ یہاں جلوس گزرے گا، آئندہ یہاں بینڈ باجا ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے 1982 تک 1980 پر 2 تک کیا عاشق ہو؟ تم نبی کے ماننے والے ہو؟ مراد آباد کی سرزمین میں 1982 میں فساد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فساد ہوتا ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ کافروں کو یہ ہمت ہوئی کہ ایک مسجد کے سامنے وہ جو ہے بینڈ باجا لے کر گئے۔ مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا۔ نبی طبلے کو ختم کرنے آئے تھے، میوزک موسیقی کو ختم کرنے آئے تھے، بینڈ باجا کو ختم کرنے آئے تھے اور غیروں کی پکار کو ختم کرنے آئے تھے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مسجد اور مسجد کے ارد گرد صرف اللہ کی پکار ہوگی۔ یہ کہہ کر غیرت مند نوجوان گئے اور انہوں نے تماچے لگائے اور انہوں نے ان کو مارا اور پیٹا۔ خبردار، آئندہ یہاں جلوس گزرے گا، آئندہ یہاں بینڈ باجا ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے 1982 تک 1980 پر 2 تک غیرت بھی تھی، حیا بھی تھی، شرم بھی تھی کہ وہ مسجد کے سامنے بینڈ باجا بجتا تھا، برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج بنگلور کا، ہندوستان کا، کرناٹک کا، شیواجی نگر کا، ٹینری روڈ کا ایک نوجوان عشق محمد کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مؤذن بلال کا نائب پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا، تیرے ہاتھی کے بیٹھنے میں کامیابی نہیں، تیرے جلوس میں، تیری جھانکی نکالنے میں، تیرے بیت المقدس کا پتلا بنانے میں، تیرے کعبے کی جھانکی نکالنے میں یہ جو ہے کامیابی نہیں، خدا کے گھر سجدہ کرنے میں کامیابی ہے۔ قربان جائے جانشار 1982 کے مراد آباد کے شہیدوں پر کہ وہ شہید آج کے نوجوانوں کو دیکھتے، ان کے سروں پر پیشاب کرتے، لعنت بھیجتے کہ ایک وقت ہم کافر کو بینڈ باجا لے جانے کی بنیاد پر ہم ان پر ٹوٹ پڑے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آج تم عشق محمد کے نام پر 12 ربیع الاول کو نماز کے وقت مسجد کے سامنے بینڈ باجا بجا کر لے جاتے ہو۔ کیا ہے یہ ہے محبت ہماری؟ کتنے داڑھی والے، کتنے امامے والے، یہ عاشقین جو نظر آئے، یہ کتنے پرہیزگار، کتنے تہجد گزار، کتنے اللہ والے، کوئی پتا کھیلنے والا، کوئی سٹا کھیلنے والا، کوئی کالا کاروبار کرنے والا، اور دیکھ کر چھوڑو حضرت، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تیرے گھر کی کھڑکی بھی پھٹ جائے، کمزور بھی بہادر ہو جاتا ہے، اور نبی کا دین لٹے کسی کی زبان بھی نہیں کھلتی۔ یہ نبی کا دین سستا ہے، یہ اللہ کا قرآن سستا ہے، یہ آقا کی ادائیں سستی ہیں۔ کیا مقام دیا انہوں نے، ان بدعتیوں نے، کیا مقام دیا ان انگریزوں نے؟ نئی پناہ ملے گی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ سدھر جاؤ،
موت کا کوئی وقت نہیں ہے. سدھر جاؤ. جس نے دن دیکھا رات دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. سدھر جاؤ. جس نے رات کی تاریکی دیکھی صبح سورج کی کرنیں دیکھنا کوئی ضروری نہیں. سدھر جاؤ. جس کا نکاح ہوا اس کا ولیمہ ہونا کوئی ضروری نہیں. سدھر جاؤ. جس کی شادی ہوئی اس کی اولاد سے پہلے اس کی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. سدھر جاؤ. جس نے گھر تعمیر کیا اس کی ٹھنڈک سے پہلے اس کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ دیکھ کر بھی نہیں سدھرتے, یہ دیکھ کر بھی نہیں بدلتے. پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بدلا سکتی. ملا کی کوئی تقریر تمہاری ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ سکتی. اپنے آپ میں بدلاؤ لانا نہیں چاہتے, اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لانا نہیں چاہتے, آقا کے دیے ہوئے پردے کو اپنانا نہیں چاہتے. حدیث میں فرمایا عورت جب بے پردہ جاتی ہے اس کے پاخانے کی جگہ پر دو شیطان بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں راستہ چلنے والے زانی اور کتوں سے کہتے ہیں لوگوں دیکھو دیکھو میری شرمگاہ کی طرف اور آؤ اس طرف زنا کرنا چاہو تو کرو. تیار ہو. اپنی ماؤں سے یہ حدیث ہے. اگر خاتون نانوتوی کہتے ہم دیوبندی مسلک کو طلاق دے دیتے. احمد رضا خان کہتے ہم بریلوی مسلک کو طلاق دے دیتے. ابو العلا مودودی کہتے ہم جماعت اسلامی سے ہٹ جاتے. مدینہ چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ آقا کی حدیث کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ غور کرو. پوری رات ملی ہے غور کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے. ملا نے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے, ملا نے سخت کہا ہے, سست کہا ہے. آخر کس وجہ سے کہا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے توبہ کر لینا, بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا, خدا کے قہر کا انتظار کرنا. پھر جب قبر میں جانا یا کفن کی چنی میں لپٹنا تب ملا کی تقریر کو یاد کرنا. اس وقت اگر یہ کہو گے ہم سدھریں گے تو تمہارے باپ اور تمہارے گرو گھنٹال فرعون نے جب عذاب کو دیکھ کر کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اس وقت کا ایمان لانا کامیاب نہیں ہوگا. اللہ نے کہا آن وقت عصیت قبل, اب ایمان لا رہا, اس سے پہلے سرکشی کرتا تھا. مرضی تمہاری. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے کو بتا دیا ہے. شکر گزار بن کر زندگی گزارو یا نافرمان بن کر زندگی گزارو. ہندوستان آزاد ملک ہے. اگر تمہیں رنڈیاں بنا کر بھجوانا ہے ایک بڈ بھی لگا دو, کوئی پابندی نہیں ہے. تم بتوں کے پاس بھی بھیج دو, کوئی پابندی نہیں ہے. نام بھی بدل دو, کوئی پابندی نہیں ہے. ٹائی لگا دو, کوئی پابندی نہیں ہے. مردوں کو عورتوں کے لباس دے دو, کوئی پابندی نہیں ہے. عورتوں کو مردوں کے لباس دے دو, کوئی پابندی نہیں ہے. دھرم بدل دو, مسلک بدل دو, مذہب بدل دو, کوئی پابندی نہیں. اللہ کے لیے اسلام بہت بک چکا ہے, مسلمان بہت تباہ ہو چکا ہے. اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ. بٹ لگا کر کرو, رحیم سے رام بن کر, گنیش بن کر, مورتی بن کر کرو. آزاد ہے, تم گائے کا پیشاب پیو, ہم تمہیں منع نہیں کریں گے. عمر کا نام رکھ کر اگر تم نے جوا کھیلا ہم نہیں معاف کریں گے. صدیق کا نام رکھ کر اگر تم نے تاڑی بڑھائی خبر تک ہم پیچھا کریں گے. عثمان کا نام رکھ کر رنڈی پنا کرو گے, کوئی معاف کرے یا نہ کرے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. خبر تک پیچھے لٹ لے کر دوڑیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, راستہ بتا دیا. عقل رکھتے ہو, نطفہ صحیح رکھتے ہو, حسب و نسب صحیح رکھتے ہو, توبہ کر لو. نہیں کتے کی دم کی طرح رہنا چاہتے ہو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ جلسہ کرنے کرانے کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.